السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج ہمارے مہمان ایک صحافی ہیں اور ان کا تعلق سابقہ قبائلی علاقے کرم ایجنسی سے ہے۔ آج کرم ایجنسی کو ہم ضلع کرم کہتے ہیں اور مہمان شخصیت ہیں علی افضل افضال۔ بہت شکریہ علی افضل افضال، آپ تشریف لائے۔ ہم جیو نیوز پہ تو آپ کی بڑی رپورٹس دیکھتے رہے ہیں، بڑی پازیٹیو اور بڑی خوبصورت رپورٹس ہوتی ہیں، تو آج ہم نے کہا کیوں نہ آپ سے بات کی جائے اور آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ کرم ایجنسی اور ضلع کرم، اس کے درمیان کا جو فرق جو ختم ہوا، اب آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ شکریہ۔ سب سے پہلے ملک صاحب مبارکباد دیتے ہیں، کسوٹی ڈیجیٹل کا جو سیٹ اپ بنایا ہے بہت خوبصورت، بہت اچھا، اور جب سے سٹارٹ لیا ہے ریگولر دیکھتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے اور بہت اچھی کوریج ہو رہی ہے مختلف ایشوز کی۔ آپ نے قبائلی سابقہ قبائلی علاقوں اور جو کہ اب ضلع بن گئے ہیں اس کا ذکر کیا۔ ہماری بہت خواہش تھی، بلکہ سب لوگوں کی، کہ یہ ایجنسیاں جو ہیں یہ ضلع بن جائیں، یہ پرانی انگریز دور کی قانون جو تھا یہ ختم ہو جائے اور عدالتی نظام آ جائے۔ تو جہاں پیپلز پارٹی کی دور میں قبائل کو ووٹ کا حق ملا، وہاں پی ٹی آئی حکومت نے ان علاقوں کو صوبے میں شامل کیا اور عدالتی نظام وہاں پہ نافذ ہوا۔ اب جو ہے وہاں پہ عدالتی نظام چل رہا ہے باقاعدگی سے تمام قبائلی اضلاع میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جرگہ جو سسٹم ہے، ایک اے ڈی آر سسٹم اور دوسرا اے ڈی آر کے ساتھ ساتھ ایک میڈیٹر امن جرگہ ہے، وہ بھی چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاں جہاں کوئی ایشو ہو تو پہلے تو جس محلے میں، جس علاقے میں، جس گاؤں میں کوئی ایشو ہے وہاں کے لوکل عمائدین جو ہیں وہ حل کرتے ہیں، ورنہ پھر یہ دوسرے جرگے جس کا میں نے ذکر کیا اس کے تھرو حل نکالا جاتا ہے، اور مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر عدالت سے رجوع کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ پہلے تو قبائلی خوش تھے کہ قبائلی علاقوں کو ضلع کا درجہ مل جائے، اب ضلع کا درجہ ملنے کے بعد کچھ قبائلی یا زیادہ قبائلی خوش نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اگر ہم دیکھیں تو ملک میں دوسری پہ بہت سے مسائل ہیں جس کی وجہ سے قبائلی اضلاع پر جو توجہ دینی چاہیے تھی وہ توجہ ان کو نہیں دی جا رہی ہے۔ قبائل کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ 100 ارب روپے سالانہ دیے جائیں گے 10 سال کے لیے، ہر سال دیے جائیں گے، لیکن وہ بھی نہیں مل رہے ہیں، اور جو دوسرے وعدے ترقیاتی کام وغیرہ وہ جو ہوئے تھے اس پر بھی اس طریقے سے عمل نہیں ہو رہا ہے جو وعدے ہوئے۔ تو اس وجہ سے لوگ جو ہے موجودہ سیٹ اپ سے اس طرح خوش نہیں ہیں جو امید کی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ فرض کریں میں مثال دوں کہ اسٹوڈنٹ کو پہلے اسکالرشپ ملتے تھے، دوسرے جو ان کے فائدے تھے وہ قبائلی اضلاع میں شامل ہونے کے ساتھ ہی وہ سارے ختم ہو گئے، وہ سہولیات ان کو اب نہیں مل رہی ہیں۔ لیکن جو وعدے ہوئے جو ضلع میں اس میں صوبے میں شامل ہونے کے بعد جو فائدے ملنے چاہیے تھے، جو سہولتیں وہ نہیں مل رہی ہے، اس میں ٹائم لگ رہا ہے۔ تو اس میں تو نوجوانوں میں بڑی تشویش کی لہر ہوگی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو میڈیکل کالج میں بھی داخلے ملتے تھے، نہ صرف یہ کہ پشاور میں بلکہ پورے ملک میں قبائلیوں کا ایک کوٹا ہوا کرتا تھا، اور اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں یہ کوٹا سسٹم تھا۔ تو میرا خیال ہے شاید یہ وجہ ہو کہ نوجوان شاید خوش نہیں ہیں۔ بالکل، نوجوانوں میں تو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مایوسی ہے، وہ تو زیادہ سٹرگل کر رہے تھے چینج لانے کے لیے، تو ان کی جو امیدیں تھی اس کے مطابق عمل نہیں ہو رہا ہے جو وعدے ہوئے تھے، اس وجہ سے بھی وہ زیادہ ناامید ہیں۔ اور دوسرے طبقوں کے لوگ بھی، جس طرح میں نے ذکر کیا، مختلف شعبوں میں لوگ جو توقعات وابستہ انہوں نے کیے تھے اس کے مطابق وہ ان کی توقعات پوری نہیں ہو رہے ہیں، مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں، اس وجہ سے نا امید ہے وہ۔ میں سیاحت کے بارے میں جاننا چاہوں گا، لیکن سیاحت پر آنے سے پہلے یہ بتائیے کہ اب امن و امان کی صورتحال ضلع کرم میں کیسی ہے؟ اور پاڑا چنار کا تو بڑا نام ہوا کرتا تھا، پہلے تو ضلعی ہیڈ کوارٹر تھا، اب بھی ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے کرم کا؟
جی بالکل، پہلے پارا چنار کا ذکر آپ نے کیا، اس حوالے سے میں بھی ایک دو باتیں کروں. جو بھی لوگ باہر سے آتے ہیں، چاہے وہ کراچی سے آ رہا ہو، لاہور سے، کوئٹہ سے، جو بھی پارا چنار آتے ہیں تو راستے میں دوست و احباب رشتہ دار بھی ان کو کال کرتے ہیں کہ پارا چنار جا رہے ہیں، وہ عجیب ان کو لگتا ہے. لیکن وہ بندہ جب پارا چنار پہنچتا ہے تو واپس جانے کے لیے وہ راضی نہیں ہوتا. وہ ایک دن کے لیے آتا ہے لیکن ہفتہ گزار کے وہ پھر بڑا وہ عجیب اس کے احساسات ہوتے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ زیادہ پارا چنار میں رکے، لیکن ان کی اپنی بھی مصروفیات ہیں، اس وجہ سے نہیں. لیکن اب آپ ذکر کریں بڑی پارا چنار کی خوبصورتی کی، میں خوبصورتی کی بات بعد میں کروں گا. امن و امان کی کیا صورتحال ہے؟ ہاں، امن و امان کے حوالے سے میں بتا دوں کہ پہلے انتہائی مشکل صورتحال تھی. جو فورسز کے جو حکام ہیں، دوسرے جو ضلع انتظامیہ کے جو لوگ ہیں، وہ ضلع کرم کا ایک علاقہ ہے وسطی کرم، اس کو ملیٹنسی کا ہب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ملیٹنسی کا ہب ہے، کیونکہ ضلع خیبر سے بھی لوگ آتے تھے. پہلے وہ خیبر ایجنسی تھی، وہاں سے بھی وہ آ رہے تھے مختلف گروپس، اور اورگزئی سے بھی آسانی سے آ سکتے تھے. اسی طرح شمالی وزیرستان سے بھی لوگ آتے جاتے تھے. تو یہ وسطی کرم کے جو مختلف علاقے تھے، وہاں باقاعدہ انہوں نے ٹریننگ کیمپ قائم کیے تھے. اور جب آپریشن شروع کیا فورسز نے تو بہت زیادہ ٹائم لگا. اپر کرم میں تو طالبان پہلے سے موجود نہیں تھے، مقامی لوگوں نے وہاں آنے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن لوور کرم کے جو علاقے تھے وہ جلدی کلیئر ہو گئے. اور وسطی کرم کے جو علاقے ہیں وہاں اب بھی کچھ واقعات ہوتے ہیں. کبھی وہ موبائل ٹاور لگانے والے مزدور اغوا ہوتے ہیں، کبھی دوسری واقعات ہوتے ہیں. تو سرحد پار سے کتنا تعلق ہے؟ کیونکہ میرا اندازہ یہ ہے کہ کرم جو ہے وہ 3 اطراف سے افغانستان کے ساتھ سرحدیں ملتی ہیں. اس کی ایک طرف سے شاید ہنگو کی طرف سے ہم جاتے ہیں. بالکل، آپ کوہاٹ اور ہنگو کے بعد آخری جو ضلع ہنگو کا علاقہ ہے، ٹھل شہر سے آپ تورغر کے راستے چھپری چیک پوسٹ سے ہو کر ضلع کرم میں داخل ہوں گے تو اس کے رائٹ میں جو ہے سینٹر کرم، اور لیفٹ میں شمالی وزیرستان سے ملے کا کرم کے علاقے ہیں. اور تینوں طرف افغانستان ہے. اور یہ علاقہ جو میں نے بتایا ٹھل سے ملے کا علاقہ ہے، صرف یہ سرحد جو ہے پٹی جو ہے ایک طرف یہ پاکستان سے ملتی ہے. باقی آگے جا کر رائٹ پہ افغانستان کا صوبہ ننگرہار ہے، تورا بورا اور دوسرے علاقے. اور پھر پارا چنار سے آگے صوبہ پکتیا کے علاقے ہیں مغرب کی طرف. اسی طرح جنوب سائڈ پہ افغانستان کا صوبہ خوست ہے. تو زیادہ تر جو ہے یہ علاقہ افغانستان سے ملا ہوا ہے. اس وجہ سے بھی دہشت گرد آسانی سے ضلع کرم میں یا کرم ایجنسی میں داخل ہوتے ہیں. لیکن اب جو پاک افغان سرحد پر باڑ لگائی گئی ہے، اس کے بعد واقعات جو ہیں دہشت گردی کے وہ انتہائی کم ہو گئے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں. پہلے خودکش حملہ اور داخل ہوتے تھے، گدم پہ وہ خچروں پہ بار بار پکڑے گئے، بارود لا رہے تھے، وہاں سے خودکش حملہ اور پکڑے گئے بارڈر پہ. لیکن ابھی جو پاکستانی فورسز نے جو خدمات انجام دی، جو قربانیاں دیں اور جو آپریشنز ہوئے، میں سمجھتا ہوں اب وہاں پہ امن قائم ہو گیا ہے. اب ہم آتے ہیں خوبصورتی کی طرف. سنا ہے، میں نے ابھی تک گیا نہیں پارا چنار، بہت خوبصورت علاقہ ہے. جی بالکل، آپ نے پہلی بات جو کی اس کی طرف میں بھی آؤں گا چند سیکنڈ کے لیے کہ فورسز کی لازوال قربانیوں کی وجہ سے نہ صرف کرم بلکہ پورے قبائلی علاقوں میں جو امن قائم ہوئی ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم بس یہ سوچیں کہ پہلے بدامنی تھی اب امن آ گیا ہے. اس کے لیے جہاں عام شہری جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے، شہید ہوئے، وہاں فورسز کے جوانوں نے، افسروں نے بھی قربانیاں دی اور کئی مہینے دشوار گزار پہاڑی سلسلوں میں گزارے، وہاں پہ آپریشن کیے، اس کے بعد یہاں امن قائم ہوا. اور ابھی آپ کا سوال کا دوسرا حصہ جو ہے پارا چنار کی، ضلع کرم کی دیگر علاقوں کی خوبصورتی، اس حوالے سے بتا دوں کہ پہلے افغان سرحد سے شروع کرتا ہوں. تریمنگل علاقہ ہے، اس کے ساتھ پیواڑ کا علاقہ ہے، شلوزان میں بہت سیاحتی مقامات ہیں، میربین بابا، باغ لیلا، اور ملح کا دوسرا علاقہ ہے ملانا، وہاں پہ ملانا ڈیم ہے. مائکہ بہت بلندی پہ
ایک سیاحتی مقام ہے، اور اس سے بھی اوپر تقریباً 16,000 فٹ بلندی پر وہ جو ہے کوہ سفید کے پہاڑی سلسلے ہیں. اس کے اندر ایک انگریز دور میں ایک وہاں پہ ریسٹ ہاؤس قائم کیا گیا ہے، وہ اب تک قائم ہے، اور وہاں پہ لوگ اکثر جاتے ہیں. گرمیوں میں، سردیوں میں تو وہاں جانا ناممکن ہے، گرمیوں میں وہاں پہ سردیوں میں جانا کیوں ناممکن ہے؟ کیا برف باری ہوتی ہے؟ ہاں، برف بہت زیادہ وہاں پہ پڑتی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ گزشتہ سال کی جو برف باری ہے وہ دسمبر تک موجود رہتی تھی، اور دسمبر میں پھر تازہ برف باری اس کے اوپر پڑتی تھی. اب جو ہے یہ جب سے افغان مہاجرین پاکستانی علاقوں میں آئے تھے، انہوں نے جنگلات کی بہت زیادہ کٹائی کی، اور یہ افغانستان میں جو بمباری، دھماکے اور بارود کا جو استعمال ہوا، اس کے بعد جو ہے اگلے سال تک برف جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور پھر لیکن گرمیوں میں کیسا موسم ہوتا ہے؟ اچھا موسم ہوتا ہے؟ بہت ٹھنڈا اور اچھا موسم ہے. میں بتا رہا تھا کرم ایجنسی کے خوبصورت علاقوں کے بارے میں. اس طرح زیڑان میں علاقے ہے، کڑمان میں ہے، پھر وسطی کرم جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہاں بھی کافی آپریشن ہوئے. وسطی کرم جو پہلے لوگ وہاں نہیں جا سکتے تھے، اب یہ سڑکیں وہاں پہ پاک آرمی نے بنائی ہیں اور کافی ترقیاتی کام ہوئے ہیں، تو وہاں پر بھی لوگ آسانی سے آمد و رفت کر سکتے ہیں اور وہ علاقے دیکھ سکتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ اگر سوات اور مری کی طرح وہاں پر جو توجہ حکومت نے دی ہے، اگر یہاں اس کے 10% اور 20% توجہ بھی مل جائے کرم کو، پارچنار کو، تو یہ علاقے جو ہے مری سے اور سوات سے سیاحوں کے لیے زیادہ پرکشش اور توجہ کے مرکز بن سکتے ہیں. سنا ہوائی اڈا بھی ہے وہاں پہ؟ ہاں، پارچنار میں ایئرپورٹ بھی ہے. یہ بنظیر دور میں یہاں سے ٹوین اوٹر PIA کے وہ چھوٹے طیارے تھے، میرے خیال میں 17 یا 18 لوگ اس پہ وہ آ سکتے تھے. تو پشاور اسلام آباد کے لیے فلائٹ تھی، اس وقت پھر بند ہو گئی. اس کے بعد جب بدامنی کا سلسلہ شروع ہوا، راستے بند ہو گئے آمد و رفت کے، تو پھر یہ چھوٹے طیارے جو ہیں پرائیویٹ یہ چلتے رہے، استعمال ہوتے رہے. اور اب بھی دوبارہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ایئرپورٹ پروازوں کے لیے کھولیں گے. اگر کھل گیا تو یہ انتہائی اچھی سہولت ہوگی لوگوں کے لیے. بہت شکریہ علی افضل افضال کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان، خیبر اور پھر کرم، ان ساری ایجنسیوں کے بارے میں جو کہ اب ضلع بن گئے ہیں، بڑی مفید گفتگو ہوئی. ہمیں یہ توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاحوں کی بڑی تعداد کرم بھی آئے گی اور پاڑا چنار بھی دیکھے گی، اور اگر ایئرپورٹ کھل گیا تو چھوٹے جہازوں کے ذریعے بھی وہ سیاحت کے لیے آئیں گے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ.